أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا أبي الطاهرين المعصومين، والحمد لله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: لا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. صلوات ارشاد اقدسی جناب رب العزت ہے کہ دیکھو ہرگز تمہارا جھکاؤ بھی ان لوگوں کی طرف نہ ہو، ہلکا سا میلان اور جھکاؤ بھی ان لوگوں کی طرف نہ ہو جن نے ظلم کیا ہو، ورنہ جہنم تمہیں ہے۔ عزیزان گرامی، ہمارے آپ کے درمیان جو گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ اسلام ظلم کے خلاف ہے، اور اسلام دنیا میں پھیلے ہوئے ظلم کے خلاف ایک الہی تحریک کا نام ہے، ایک آسمانی موومنٹ کا نام ہے جو دنیا سے ظلم کو مٹانے کے واسطے آئی۔ جس علاقے میں اسلام آیا تھا وہاں کے غلام، وہاں کے کالے، وہاں کی عورتیں، وہاں کے غریب، وہاں کے چھوٹے قبیلوں کے لوگ جکڑے ہوئے تھے ظلم کی زنجیروں میں۔ اسلام نے آنے کے بعد ان زنجیروں کو توڑا اور اس کے خلاف آواز اٹھائی۔ ہمارے آپ کے درمیان کل گفتگو جاری تھی، وقت تمام ہو گیا، بات تمام نہیں ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ مسجد میں عرب بھی تھے مگر حبشی کو مؤذن بنایا گیا، گورے بھی تھے مگر کالے کو مؤذن بنایا گیا، مالدار بھی تھے مگر غریب کو مؤذن بنایا گیا، آزاد بھی تھے مگر غلام کو مؤذن بنایا گیا۔ اس سے اسلام کی پالیسی کا پتہ چلتا ہے کہ اسلام کمزوروں، غریبوں، ویکر سیکشن، مستضعفین کا مددگار بن گیا ہے۔ بات آگے بڑھتی ہے، ایک بہت مومن پاک بلکہ ایمان کے 10 درجوں کا فائز مدتوں سے ڈھونڈتے ڈھونڈتے رسول تک پہنچ گیا، اور ان کا نام نامی ہے سلمان۔ دل میں ایمان کا نور ہے،
قلب میں عقیدے کی گرمی ہے، عشق رسول میں سرشار ہیں، محبت خدا اور محبت دین اپنے کلائمیکس پر، مگر غریب ہیں، نان عرب ہیں۔ یہ اس زمانے کے سماج کا بڑا مائنس پوائنٹ ہے، نان عرب ہونا۔ نان عرب ہیں، حالات میں آزاد ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوئے تھے، اچھے خاصے حیثیت دار گھر میں پیدا ہوئے تھے، مگر حالات میں ایک یہودی عورت کا غلام بھی بنا دیا۔ خیر چلو رسول نے آزاد بھی کروا دیا، لیکن سماجی اعتبار سے غلامی کا ایک ٹھپا بھی لگا ہے۔ لیکن اس کی محفل میں ہے جس کی محفل میں ایمان کی قدر ہے، عقیدے کی قدر ہے، یقین کی قدر ہے۔ خندق کی لڑائی کا موقع آیا، بوڑھا آدمی جوانوں سے زیادہ محنت کر رہا ہے۔ دیکھیے اس کے بعد طاقت ہوتی ہے، وہ فزیکل طاقت کوئی چیز نہیں ہے، ایمان کی طاقت۔ بڑے بڑے جوان روز 5-7 خندق کھودتے تھے، سلمان ڈیلی 10 ہاتھ کھودتے، حالانکہ بہت بوڑھے تھے، مگر بوڑھے جوان سے نہیں ہوتا کچھ، ایمان کی قوت زیادہ ہے۔ تو جب کام اچھا تھا تو سلمان کے سلسلے میں یہ بحث چھڑی کہ مہاجرین کہنے لگے جو مکے سے رسول کے ساتھ میگریٹ کر کے آئے تھے کہ سلمان ہم میں سے ہیں، ہم اپنے وطن سے آئے ہیں یا اپنے وطن سے آئے ہیں، لہذا مہاجر ہیں۔ انصاری وہ حضرات تھے جنہوں نے مدینے میں رسول کی میزبانی کی تھی، چونکہ سلمان بھی رسول سے مدینے ہی میں ملے تھے، لہذا انصار نے کہا واہ یہ کوئی بات ہوئی، ہم میں سے ہیں، ہم بھی مدینے میں ملے، یہ بھی مدینے میں ملے، لہذا ہم میں سے ہیں۔ اچھا بال بچے ان کے تھے نہیں، شادی بیاہ انہوں نے کیا نہیں تھا، اکیلے آدمی تھے۔ اب سلمان بیچ میں کھڑے ہیں، مہاجر حضرات کہہ رہے ہیں سلمان ہم میں سے ہیں، انصار کہہ رہے ہیں سلمان ہم میں سے ہیں۔ رسول کا گزر ہوا، مسکرائے، کہا بھائی کیا بحث ہے، ہم بھی سنیں۔ تو مہاجر عرض کرنے لگے اے حضور ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ یہ ہم میں سے ہیں، ہم اپنے گھر سے آئے، یہ اپنے گھر سے آئے۔ تو انصار کہنے لگے واہ حضور دیکھیے یہ لوگ نہیں مانتے، ابھی ہم آپ سے مدینے میں ملے، یہ آپ سے مدینے میں ملے، تو یہ ہم میں سے ہیں۔ اب ایک ایسا آدمی جس کا کوئی گھر نہیں، کوئی خاندان نہیں، پوری مہاجر برادری اپنے میں لے رہی ہے، پوری انصار برادری اپنے میں لے رہی ہے۔ اچھا رسول اخلاق مجسم ہے، اس دولت کو اگر مہاجرین کو دے دے تو انصار کا دل ٹوٹ جائے، اگر انصار کو دے دے تو مہاجرین کا دل ٹوٹ جائے، اگر دونوں سے الگ کر دے تو خود اس کا دل ٹوٹ جائے۔ ارے قربان جائیے زبان رسالت کے، کسی کا دل بھی نہ ٹوٹے، سلمان کی عزت افزائی بھی ہو جائے، اسلام کا نظریہ بھی سامنے آئے۔ ایک دفعہ مہاجرین طرف مڑے، فرمایا اللہ منکم، تم میں نہیں ہیں۔ انصار کے چہروں پر مسکراہٹیں دوڑی، ادھر مڑے لا منکم، تم میں بھی نہیں ہیں۔ سلمان کے چہرے پر مایوسی آئی، کہا بل سلمان و منا
کہا سلمان ہم اہل بیت میں ہیں۔ اچھا حدیث کو غور سے سنیے گا، ہم اہل بیت کے معنی اور ہیں، ہمارے اہل بیت کے معنی اور ہیں۔ یہ لینگویج ہے۔ ہمارے اہل بیت جو کہے گا وہ اپنے کو اہل بیت سے الگ کرے گا، ہم اہل بیت جو کہے گا وہ اپنے کو اہل بیت میں شامل کرے گا۔ رسول نے کہا ہم اہل بیت میں ہیں، یعنی رسول بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ اب سمجھیے جو ہم لفظ اہل بیت استعمال کرتے ہیں تو اس کے معنوں کی وسعت سمجھیے۔ دوست اہل بیت دوست رسول ہے، اور دشمن اہل بیت دشمن محمد۔ چلو میں صرف آپ کو یہ منظر دکھا رہا ہوں کہ اسلام کمزوروں کو کیسے اوپر اٹھا رہا ہے، ایمان کی بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پر، عقیدے کی بنیاد پر۔ اسلام میں ڈسکریمنیشن نہیں ہے، مذہب کبھی ڈسکریمنیشن نہیں کرتا، ڈسکریمنیشن کرتی ہے حکومت۔ یہ سمجھ لیجیے گا آپ، اونچا نیچا سماجی جو طبقے ہیں، سوسائٹی میں جو کلاسز ہیں، ان سے انسانیت کا سر زخمی ہوتا ہے۔ یہ اونچی ذات کا ہے، یہ نیچی ذات کا ہے، یہ بڑا آدمی ہے، یہ چھوٹا آدمی ہے۔ یہ اونچ نیچ بادشاہتوں نے بنائی ہے، مذہبوں نے نہیں بنائی ہے۔ آدمی آدمی کے بیچ میں جو اونچ نیچ پیدا کی ہے یہ سوسائٹی نے پیدا کی ہے، سوسائٹی بنائی ہے بادشاہتوں نے، مذہب نے اس کے اگینسٹ میں آواز اٹھائی ہے۔ اسلام میں ڈسکریمنیشن نہیں ہے، اور اگر آپ کو اس کی مثال دیکھنا ہو تو یوں دیکھیے کہ کسی شاہی دربار کی لگی ہوئی کرسیاں اسلام کی تصویر نہیں ہیں، جس میں منصب کے لحاظ سے کرسیاں مقرر ہوں کہ جن کو بڑے منصب ہیں وہ بادشاہ کے قریب بیٹھیں گے، اور جن کے چھوٹے منصب ہیں وہ دور بیٹھیں گے، اور جو اس سے کم ہیں وہ کھڑے رہیں گے۔ یہ تفریق شاہی درباروں میں ہے، لیکن اللہ کے دربار کی جگہ ہے مسجد۔ جماعت کی صف میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے۔ کروڑ پتی اسٹیج کے پہلو میں غریب کھڑا ہے، مالدار کے پہلو میں مفلس کھڑا ہے، عالم کے پہلو میں جاہل کھڑا ہے۔ جو پہلے آئے وہ پہلی صف میں، جو بعد میں آئے وہ دوسری صف میں۔ نماز میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے، پہلے آنے والا پہلی صف میں ہوگا چاہے غریب کیوں نہ ہو، بعد میں آنے والا دوسری صف میں ہوگا۔
اس کے پیروں کے پاس اس کا سر ہوگا سجدے میں. آئیے آگے بڑھتا ہے اسلام. اول نماز. بچے یاد رکھے ہو کبھی نماز کو نہ چھوڑیں. نماز چھوڑنے کی چیز نہیں ہے، پڑھنے کے لیے. اول نماز. دوسرے روزہ. وہاں بھی ڈسکریمنیشن نہیں کہ بھائی جو مالدار ہیں وہ چاہے رکھے نہ رکھیں، مگر غریب لوگوں کو رکھنا واجب ہے. اور بھائی مالدار لوگ جو ہیں وہ اگر 10 آدمیوں کو روز کھانا کھلا دیں تو ان کا روزہ معاف ہے. آپ 10,000 کو کھانا کھلا دیجئے، روزہ نہیں معاف ہوگا. آپ کو روزہ نہیں معاف ہوگا. آپ تو روزہ بھی سب پر. اب اول نماز، دوسرے روزہ، تیسرے حج. ابھی لوگ آ رہے ہیں، کچھ آ چکے ہیں، کچھ آ رہے ہیں. نہ کوئی تاج پہن کے حج کر سکتا ہے، نہ کوئی کروڑ روپے کا لباس پہن کے حج کر سکتا ہے. وہی کفن سے ملتا جلتا لباس. سب اللہ کے بندے ایک شان سے حاضر شاہ و گدا. تو معلوم ہوا کہ یہ مذہب ہے جس کے اندر ڈسکریمنیشن مٹتا ہے. نماز میں سب برابر ہیں، روزے میں سب برابر ہیں، حج میں سب برابر ہیں. اب اگر اسلام کی تصویر دیکھنا ہے اس کے آگے تو مجلس کو دیکھ لو. تو عزیزان گرامی، یہ فرش مجلس حسین بھی اسلامی اتحاد اور اسلام میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہے. جوان، بچہ، بوڑھا، مالدار، مفلس، عالم، جاہل، جو پہلے آ جائے جگہ لے لے. بخدموں کی بات ایک ہی بات، کسی کے لیے کوئی جگہ ریزرو نہیں. جناب سیٹھ ہیں یہاں بیٹھیں گے، تو آپ علامہ ہیں یہاں بیٹھیں گے نہیں. جس کو جہاں مل جائے وہاں بیٹھیں. تو عزیزان گرامی، مذہب میں ڈسکریمنیشن نہیں. ڈسکریمنیشن کر کے حکومتوں نے مذہبوں کو بدنام کیا. جہاں جہاں لوگ سن رہے ہیں ان باتوں کو غور کریں، اور اگر ان کو مذہب کے متعلق کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہے تو وہ اس کو دور کریں. یہ بہت ضروری ہے بات. اب آئیے رسول کے بعد میں سیرت حیدر کرار سناتا ہوں. آپ نے دیکھا کہ رسول نے بلال کو مؤذن بنایا اور سلمان کو داخل اہل بیت کیا. دونوں نان عرب، دونوں کا بیک گراؤنڈ غلامی کا، مگر ایمان کی بنیاد پر مرتبے پاؤ. اب آئیے، مولا علی تشریف فرما ہے. بیت المال کا پیسہ بچ رہا ہے. علی کا زمانہ ہے، ایکول ڈسٹریبیوشن ہے.
ایکول ڈسٹریبیوشن، برابر کی تقسیم. عرب مغرور ہے اس لیے کہ فاتح قوم کا ہے، اس لیے کہ رسول بھی عرب تھے، اس لیے کہ اس پر جو خلیفہ بات رہا ہے وہ بھی عرب ہے. وہ چل رہا ہے آگے آگے کیوں میں، اس کے پیچھے ایک ایرانی ہے، وہ تھوڑا دبا ہوا ہے. عرب آ رہے ہیں لوگ، مل رہا ہے، جو بٹ رہا ہے. فار ایگزامپل 1 دینار بٹ رہا ہے، میں مثال دیتا ہوں. آیا لیا گیا، آیا عرب آیا، دینار اٹھا کے اس کے ہاتھ پر رکھا، لو. وہ دینار لے کے گیا نہیں، کھڑا رہا، کھسک کے کھڑا ہے. اس کے پیچھے ایرانی آیا، وہی 1 دینار، اس کو بھی. عرب کو غصہ آیا، اس نے وہ دینار علی کے سامنے رکھا، کہا یہ انسلٹ برداشت نہیں ہے کہ ایک عرب کو ایک ایرانی کے برابر حصہ ملے. بس جتنا بگڑ کے اس نے کہا، اب علی نہیں تھے، شیر خدا ہو چکے تھے. نگاہ تم سے اس کو گھورا اور کہا کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ اسلام میں آنے کے بعد بھی عرب و عجم کا امتیاز باقی ہے؟ اگر نہیں لینا ہے تو نکل اسلام سے. یہ ہے اسلام، یہ ہے دین. آج کیا غضب کی بات ہے کہ وہ اسلام جس کی یہ ٹیچنگ ہو، اس کے اوپر دنیا الزاموں کی بوچھار کر رہی ہے، اس کے اوپر اعتراضات ہو رہے ہیں، اس کے متعلق مختلف باتیں بنائی جا رہی ہیں. اور سنیے، اسلام میں حکومت اللہ کے لیے ہے، حکومت کی کوئی قدر، دولت دنیا کی کوئی عزت مذہب کی نگاہوں میں نہیں ہے. سنیے اسلام نے ظلم کو کیا کہا ہے. کیسے میں وہ زبان لاؤں جو آپ کے دل میں اپنی بات بٹھا دوں. اسلام نے کیا کہا ہے سنیے، لیکن یا رسول کو سنیے یا آل رسول کو سنیے، تبھی اسلام کی آواز سنائی دے گی، ورنہ نہیں سنائی دے گی. آپ میں سے ہزاروں نے جو اس مجلس میں ہیں یہ منظر دیکھا ہوگا کبھی اپنی زندگی میں کہ چونٹیاں لائن بنا کے دیوار پر چڑھتی ہیں. دیکھا ہے؟ چونٹیاں لائن بنا کے دیوار پر چڑھتی ہیں. کبھی کبھی ان کے منہ میں ننھا سا کوئی ریزہ ان کے رزق کا بھی ہوتا ہے. دیکھیے، 1 دال کا دانہ یا 1 چاول لے کے تو چونٹی نہیں چل سکتی. 1 چاول کا 1/10، 1 چاول کا 10واں حصہ کبھی کبھی چونٹی کے منہ میں ہوتا ہے. اتنا سا یہ منظر آپ نے دیکھا ہے. بس یہ میں سمجھتا ہوں اس میں سے سینکڑوں نے دیکھا ہوگا. تو چونٹی دیوار پر چڑھ رہی ہے اور اس کے منہ میں وہ ننھا سا ریزہ ہے اور علی بیٹھے.
سنیے میری آواز، علی بیٹھے ہیں اور کچھ لوگ علی کے سامنے بیٹھے ہیں، اور علی کی نگاہیں اس چونٹی پر ہیں۔ اسلام کا معیار عدل سنیے، اسلام کا معیار عدل سنیے۔ علی بیٹھے ہیں، علی کی نگاہیں اس چونٹی پر ہیں جو دیوار پر لیے ہوئے اپنا اتنا سا ریزہ اپنے خوراک کا چڑھ رہی ہے۔ دیکھتے دیکھتے فرماتے ہیں کہ اگر پوری دنیا کی حکومت علی کو بغیر کسی کی شرکت کے اس شرط پر دی جائے، اگر پوری دنیا کی حکومت علی کو بغیر کسی کی شرکت کے اس شرط پر دی جائے کہ علی اس چونٹی کے منہ سے بس یہ دانہ چھین لے، تو علی حکومت کو ٹھوکر مار دے گا۔ علی حکومت کو ٹھوکر مار دے گا، مگر یہ دانہ چونٹی کے منہ سے نہ چھینے گا، اس لیے کہ یہ ظلم ہے۔ میرے دوستو، حکومتوں نے اسلام کو ہائی جیک کر لیا اور توڑ مڑوڑ کے دنیا کے سامنے پیش کیا، جس کے نتیجے میں آج اسلام بھی پرابلم میں ہے، مسلمان بھی پرابلم میں ہیں اور دنیا بھی پرابلم میں۔ بھلا اسلام کا دہشت گردی سے تعلق کیا؟ بھلا اسلام کا ظلم سے تعلق کیا؟ بھلا اسلام کا ناانصافی سے تعلق کیا؟ جس مذہب کا اللہ رحمان و رحیم ہو اور جس مذہب کا رسول رحمت للعالمین ہو، اس کا دہشت گردی سے رشتہ کیا؟ اس کا ظلم و جور سے لینا دینا کیا؟ اس کا ناانصافی سے تعلق کیا؟ لیکن آج مسلسل ایسے حالات سامنے آ رہے ہیں کہ اسلام کا مس انٹرپریشن کیا، اسلام کو غلط طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ مسلمان کو ایک ہی شکوہ ہے کہ یہ ہمارے دشمن، وہ ہمارے دشمن، وہ ہمارے دشمن، وہ ہمارے دشمن۔ کہ بھیا آپ کے سب دشمن کیوں ہو گئے؟ کبھی یہ بھی سوچا؟ کبھی یہ بھی سوچا کہ ساری دنیا آپ کی دشمن کیوں ہو گئی؟ بھائی دشمنی کی دو ہی وجہ ہوتی ہیں، یا آدمی اتنی ترقی کر جائے کہ بقیہ پڑوسی یا بقیہ دکاندار بازار کے انفیریٹی کمپلیکس میں آ جائیں کہ دیکھیے 4 دن ہوئے تھے دکان کھولے اور آج ان کی اتنی اوپر اٹھ گئی دکان اور ہم برسوں سے بیٹھے ہوئے ہیں جہاں کے سے وہیں ہیں۔ تو اس میں کبھی کبھی بعض دل کے خراب لوگ دشمن ہو جاتے ہیں۔ ایک دشمنی کا راز یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی اتنا اوپر اٹھ جائے کہ بقیہ لوگ اپنے کو اس کے سامنے ہلکا اور چھوٹا محسوس کرنے لگیں تو دشمن ہو جاتے ہیں دل کے خراب لوگ، یا اتنا ستائے دوسرے کو
کہ لوگ دشمن ہو جائیں. اب یہ آپ فیصلہ خود کر لیجئے کہ یا تو مسلمان نے دنیا میں اتنی ترقی کر لی ہے کہ سارے نیشن اس کے دشمن ہو گئے ہیں، اور یا بھائی پھر کوئی اور بات. اب ہمیں نہیں معلوم کیا بات ہے، لیکن ایک بات میں ضرور آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آج علماء اسلام کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ وہ اسلام کے نظریہ جہاد کو، اسلام کے نظریہ انتقام کو، ریونج، اور اسلام کے مقابلے کے جذبے کو قرآن پاک کی روشنی میں دنیا کے سامنے پیش ہے. اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس میرے جملے کو غور سے سب سنیں، اور اگر کوئی نان مسلم میری آواز سن رہا ہے تو وہ بھی سنیں. میں پورے ذمہ داری سے بول رہا ہوں، اور جو کوئی آدمی اس سلسلے میں مجھ سے پروف لینا چاہے تو میں قرآن پاک سے پروف دینے کے لیے تیار ہوں. قرآن میں کئی جگہ، ایک جگہ نہیں 5-6 جگہ سے زیادہ یہ بات کہی گئی ہے کہ لا یعذر وازرۃ وزر اخری، کوئی آدمی دوسرے کے کیے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. یہ اسلام کی فکر ظاہر کرتا ہے کہ جو جو کرے گا اس کا وہ خود ذمہ دار ہے. یعنی اگر میں نے کسی کو قتل کیا ہے تو بے شک اس کے بدلے میں قتل کیا جاؤں، لیکن میرا وہ بھائی جس کا کوئی تعلق اس قتل سے نہیں ہے، اس کو کچھ نہیں معلوم کہ میں نے کیا کیا ہے، محض اس لیے مار ڈالا جائے کہ میرا بھائی ہے. یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے. ٹرینوں کو اڑا دینا، عمارتوں کو گرا دینا، بے گناہوں کو مار ڈالنا، یتیموں اور بچوں کو ستانا، یہ اسلام نہیں ہے. اور اگر آپ کو قرآن کی اس آیت کی تفسیر دیکھنا ہو تو پھر وہی بات کہوں گا کہ علی کے دروازے پہ آئیے، علی کے دروازے پہ آئیے اور علی کے در پہ آ کے اسلام کو سمجھیے. علی کے چاہنے والوں کے لیے اور علی کے ماننے والوں کے لیے اور علی سے عقیدت رکھنے والوں کے لیے بڑا جذباتی لمحہ تھا علی کی شہادت. آج 1400 برس کے بعد بھی علی کی شہادت کی یاد میں تڑپاتی. تو آپ سوچئے وہ لوگ جن کے درمیان علی تھے، ان کے جذبات کیا ہوں گے، ان کے سینٹیمنٹس کیا ہوں گے، ان کے احساسات کیا ہوں گے. علی شہید ہو جائیں تو معمولی بات ہے. کتنا جذباتی لمحہ شہادت حیدر کر رہا. اٹھائیے نہج البلاغہ، آخر میں اس کے مولا علی کی وصیتیں دی گئی ہیں، اس کو پڑھیے. ایک وصیت نامہ وہ ہے جو اپنے فرزند اور اپنے وصی امام حسن علیہ السلام کے نام ہے.
وہ الگ ہے، اور ایک وصیت نامہ وہ ہے جو اپنے دادا کی اولاد کے نام ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ مولا علی کے دادا کا نام عبد المطلب تھا۔ جناب ابو طالب مولا علی کے والد تھے، اور ان کے والد جناب عبد المطلب تھے۔ تو حضرت عبد المطلب مولا علی کے جد بزرگوار تھے۔ رسول اللہ کے بھی جد وہی تھے اور مولا علی کے بھی جد وہی تھے۔ تو اپنے دادا کی اولاد کے نام ایک وصیت نامہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ اے بنی عبد المطلب، اگر میں اس زخم سے نہ بچوں، اب آپ سمجھ لیجئے یہ 19ویں اور 21ویں کے بیچ کا وصیت نامہ ہے، یعنی زخم لگ چکا ہے اور شہادت نہیں ہوئی ہے۔ 19ویں کو سویرے زخم لگا تھا اور 20 کا دن گزر کے رات میں مولا علی شہید ہو گئے تھے۔ تو یہ 19ویں کے سویرے اور 20 کی رات کے درمیان کا کسی وقت کا وصیت نامہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ اے بنی عبد المطلب، اگر میں اس زخم سے نہ بچوں اور میری شہادت واقع ہو جائے تو خبردار تلوار لے کے بے گناہ انسانوں پر یہ کہتے ہوئے ٹوٹ نہ پڑنا کہ امیر المومنین شہید ہو گئے، بلکہ صرف میرے بدلے اسی کو قتل کیا جائے جس نے مجھے قتل کیا۔ عزیزان گرامی، 1400 برس سے یہ وصیت نامہ تاریخ کی زینت ہے، جس میں علی نے نہ صرف اپنے دادا کی اولاد کو وصیت کی ہے، بلکہ اسلام کا فلسفہ انتقام بھی دنیا کے سامنے پیش کر دیا ہے کہ ظالم کو ظلم کے بدلے سزا دی جائے، بے خطا کو سزا نہ دی جائے۔ آج عالم اسلام میں کوئی ہے جو آواز اٹھا کے یہ کہے کہ یہ ظلم و ناانصافی اسلام نہیں ہے، انسانوں کا قتل اسلام نہیں ہے، مسجدوں میں گھس کے فائرنگ اسلام نہیں ہے، نمازیوں کو قتل کر دینا اسلام نہیں ہے، عزاداری کے جلوسوں اور فائرنگ اسلام نہیں ہے۔ ہے کوئی کہنے والا دنیا میں؟ ظلم کو کوئی کنڈم کرنے والا ہے کہ جو کہے کہ بنی نوع انسان کا خون بہانا اسلام نے نہیں جائز قرار دیا؟ جہاد بے شک اسلام میں ہے، وہ یقیناً ہے، مگر جہاد کے لیے اعلیٰ کردار کی ضرورت ہے، جہاد کے لیے صبر کی ضرورت ہے، جہاد کے لیے تقوی کی ضرورت ہے، جہاد کے لیے خوف الہی کی ضرورت ہے۔ جہاد عبادت کا نام ہے، جیسے نماز گندی حالت میں نہیں پڑھی جا سکتی، ویسے جہاد گندے کردار سے نہیں ہوتا۔
جہاد کا اسٹینڈرڈ بتایا ہے. آپ قرآن پڑھیے, ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے, اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے, ابھی لانا نہیں ہے, لا چکے. ایمان کیا ہے؟ عقیدہ. ایمان ہے عقیدہ جو دل میں رہتا ہے, جو دل میں رہتا ہے, یہ ایمان ہے. یعنی جن لوگوں کے عقیدے ٹھیک ہیں, اللہ کو اللہ مانتے ہیں, رسول کو رسول مانتے ہیں, قیامت کے آنے کے قائل ہیں, وغیرہ وغیرہ جو عقیدے ہیں وہ سب ٹھیک ٹھاک ہیں. یا ایھا الذین آمنوا, عقیدہ ہو گیا ٹھیک ایمان کے بعد. اب آئیے کیریکٹر کی بات. اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. تقویٰ جو ہے وہ عمل ہے, ایمان جو ہے وہ عقیدہ ہے. اللہ کو ایک ماننا ایمان ہے, اس کے حکم کی اطاعت میں نماز پڑھنا تقویٰ ہے. اللہ کو اللہ ماننا ایمان ہے, اس کے حکم کی اطاعت میں برائیوں سے بچنا اور نیکیاں کرنا تقویٰ ہے. پہلے ایمان صحیح ہو, اس کے بعد کیریکٹر صحیح ہو. اتقوا اللہ, جس کے دل میں تقویٰ ہوگا اس کا کیریکٹر ٹھیک ہوگا. تو عقیدہ ٹھیک ہوا, عمل ٹھیک ہوا. ابھی بھی جہاد کی اجازت نہیں. وابتغوا الیہ الوسیلہ, اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈو. یہ وسیلہ ہے لیڈرشپ. ایمان صحیح ہو, کیریکٹر صحیح ہو, لیڈرشپ صحیح ہو. اب آیا جاہدوا فی سبیلہ, اب نکلو جہاد کو. کیا غضب کی بات ہے, کیا غضب کی بات ہے کہ لوگ, دیکھو بھائی, اگر کوئی یہ کہے کہ ہمیں یہ بات پسند نہیں, ہم لوٹتے ہیں, ہمیں اعتراض نہیں, وہ جانے اس کا کام نہیں. ہاں, بیچ میں اسلام کو کیوں لاتے ہیں؟ آپ کو کوئی نظام حکومت پسند نہیں, آپ آزاد ہیں, اس کے خلاف ریزسٹنس ڈیولپ کیجیے. آپ کو کوئی نظریہ پسند نہیں, آپ آزاد ہیں, اس کے خلاف آپ, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہتھیار اٹھانا ٹھیک ہے تو اٹھائیے. مطلب آدمی کو قیدی نہیں بنایا جا سکتا کہ نہیں جو طاقت کا ہے مان لو. لیکن ہر معاملے میں پلیز اسلام کو انوالو نہ کی. تو بات صرف اتنی سی, اور کچھ نہیں ہے, اور کچھ نہیں. جس کو جس سے لڑنا ہے لڑے, جس کو جس کی مخالفت کرنا ہے کرے, جس کو جہاں ریزسٹنس ڈیولپ کرنا ہے کرے. اس سے ہمیں لینا دینا نہیں ہے, یہ اپنے اپنے حالات پر ڈپینڈ کرتا ہے. لیکن پلیز اسلام کا نام نہ لیجیے, اس لیے کہ اس سے اسلام بدنام ہوتا ہے. جہاد نہ کیجیے. فلسفہ جہاد ہے اللہ کی بارگاہ میں جان کا ہدیہ پیش کرنا. تو جہاد وہ کرے گا جو میدان جنگ میں اتنی دیر ٹھہرا رہے کہ یا غازی بن کے واپس آئے یا شہید ہو کے رب سے مل جائے.
کیوں بھائی؟ آپ نے کہیں سے سن لیا کہ اطہر صاحب کو ڈائبٹیز ہے، یہ میٹھا نہیں کھاتے. وہ ایک صاحب لیے جا رہے تھے اپنے گھر افلاطون کا ڈبہ، کہ میں یہاں آؤ یہ ڈبہ دینا. کہنے لگے کیوں؟ میں کہہ لے کچھ نہیں گھبراؤ نہیں، وہ ہم اطہر صاحب کو دیں گے، وہ کھائے مائیں گے نہیں. ہم ابھی لاتے ہیں. ایسے ہی انفیکٹ آ جائے خالی دکھا کے لے آئیں گے. وہ لے آئے، نہ جانے میرا کیسا موڈ تھا، میں نے ہاتھ بڑھا دیا، بس جیسے میرا ہاتھ بڑھا وہ ڈبہ لے کے بھاگے. عزیزان گرامی، جہاد کر کے غائب ہو جانا عزیزوں. جہاد علی نے کیا کہ جس مارکے میں گئے غازی بن کے پلٹے. جہاد حسین نے کیا، 72 لے کے آئے تھے، تاریخ کو 72 گنوا دی. 72 لے کے آئے تھے، تاریخ کو ایک ایک کا حساب دیا. مجاہد ایسا ہوتا ہے کہ جو موت پر ٹوٹ پڑے. جنگ میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی بھاگتا ہے اور موت پیچھا کرتی ہے. جہاد میں یہ ہوتا ہے کہ موت بھاگتی ہے اور آدمی پیچھا کرتا ہے. کربلا میں جو یہ بات کہی جاتی ہے کہ مرنے میں ایک دوسرے کو سبقت کر رہے تھے، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یعنی ہر ایک چاہتا نا پہلے مجھے شہادت ملے، پہلے مجھے شہادت ملے. باپ چاہتا ہے پہلے بیٹا شہید ہو، ماں چاہتی ہے کہ اس کا جوان لال شہید ہو. عزیزان گرامی، اس سے ایک بچے نے آج فرمائش کی کہ حضرت اون محمد کے مسائل کرتی. ہاں میرے دوستو، یہ دونوں شہزادے
علی اور جعفر کی یادگار تھے، جن کے نانا حیدر کرار تھے اور جن کے دادا جعفر طیار تھے. اور کیا خوب کہہ گئے ہیں میر انیس، خدا کی قسم ہمارے پاس وہ زبان نہیں جو اللہ نے انہیں دی، وہ طرز ادا نہیں جو ان کو نصیب ہو گیا تھا اللہ کے کرم. تصور یہ پیش کر رہے ہیں کہ ماں شیر خدا کی بیٹی اپنے بچوں کو لڑائی کے لیے تیار کر رہی ہے. وہ مرثیے کی ایک بیت سنا دوں آپ کو. میں جانتا ہوں کہ آپ میں سے بہتوں کی زبان اردو نہیں ہے، مگر پھر بھی انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا کہ ماں کہہ رہی ہے، ظاہر ہے کہ یہ مولا علی کے نواسے ہیں اور شہزادی زینب بچوں کو تیار کر رہی ہے ذہنی طور سے لڑنے کے لیے. فرماتی ہے کہ تم کیوں کہو کہ لال خدا کے ولی کے ہو، تم کیوں کہو کہ لال خدا کے ولی کے ہو، اور فوجیں پکارے خود کہ نماز علی کے ہو. تم کیوں کہو کہ لال خدا کے ولی کے ہو، فوجیں پکارے خود کہ نواز علی کے ہو. عزیزان گرامی، کربلا کی لڑائی عجب لڑائی تھی، عجب جہاد تھا جو صبح سے شام تک عجیب شان سے لڑا گیا. پہلے اصحاب باوفا نے اپنی قربانیاں پیش کی، اور جب اصحاب شہید ہو گئے تو حضرت عقیل کی اولاد نے اپنی قربانی پیش کی، اور جب اولاد عقیل بھی کام آ چکی تو اولاد جعفر نے اپنی قربانی پیش کی. اور اولاد جعفر میں جناب اولا محمد کی قربانی تاریخ میں ہمیشہ یاد رہے گی. مگر سلام ہو اس ماں پر جو نہ اپنے بچوں کے لاشوں پر روئی، نہ اپنے بچوں کے لاشیں خیمے میں آتے وقت خیمے سے نکلی. کوئی کتاب نہیں لکھتی کہ زینب اور محمد پر رو رہی ہوں، اور کوئی کتاب نہیں لکھتی کہ جب اولو محمد کے خون میں ڈوبے ہوئے لاشیں بے مگاہ میں آ رہے ہوں تو زینب کبریٰ نکل آئی ہوں. مگر وہ زینب جو اولو محمد کے لاشے پر نہیں نکلی، جب علی اکبر کا خون میں ڈوبا لاشا آیا. آوازیں بلند ہیں آپ کی. آہستہ آہستہ تاریخیں آگے بڑھ رہی ہیں. مسائل میں تھوڑا تھوڑا اضافہ ہونا چاہیے. زینب کے لاڈلے بڑی شان سے تھے، اور کیوں نہ لوٹے، دہیال سے بھی شجاعت کا ورثہ تھا، نہیال سے بھی شجاعت کا ورثہ تھا. لیکن جب گھوڑوں کی ٹاپوں سے کچل گئے، جب تیروں اور تلواروں سے ٹکڑے ہو گئے، تو بھلے کتاب میں نہ لکھا ہو مگر میرا دل کہتا ہے شاید ایک میت عباس نے اٹھائی ہو، ایک میت علی اکبر نے اٹھائی ہو.